تو بہرحال یہ صاحب اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے تو بھائی انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچا دی اور وہ صاحب جو ہے وہ بالکل گمسم کھڑکی کی طرف باہر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں نے پورے جتنے بھی یہاں پر مسافر ہیں سب کا ناطقہ بند کر رکھا ہے. جیسی نظر آتی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ان کو یہ بات کیسے سمجھاؤں کہ اب ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی. تو زندگی کے الگ الگ مراحل میں الگ الگ معاملات کا آپ کو سامنا ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں ہماری تمنا سہل پسندی کی طرف نہیں ہونی چاہیے، مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر آسپیکٹس پر بھی، دیگر پہلوؤں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ ویسی ہی ہو. ایک اور کہانی چھوٹی سی، ایک آیت کہہ لیں. اس سٹوری کا نام اگر میں تجویز کروں تو میں کہوں گا دی سائلنٹ ٹرین. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب اپنے 4 چھوٹے بچوں کو لے کے کہیں جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے. آپ لوگوں سے سفر کیا ہوگا یقیناً. ٹرین کا سفر اپنی نوعیت کا الگ سفر ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو مسافر ہوتے ہیں، میں نے جتنی مرتبہ ٹرین کا سفر کیا اس میں یہ بات میرے مشاہدے میں رہی ہے کہ بنسبت دیگر سواریوں کے ٹرین کے سفر کے مسافروں کا آپس میں جو ہے وہ تعلق، انٹریکشن جسے کہنا چاہیے، وہ جلدی بن جاتا ہے. کھانے میں بھی شریک ہو رہے ہوتے ہیں وہ بہت، اگر سفر لمبا ہے. تو بہرحال یہ صاحب اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے. جانا تھا ان کو کہاں جانا تھا، اور عجیب گمسم انداز ان کا، پتہ نہیں کون سی سوچوں میں غرق. اور وہ اپنی کرسی، ان کی جو سیٹ تھی وہاں پر بیٹھ گئے اور بچوں کو انہوں نے دوسری سیٹوں پر بٹھا دیا. 2 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے. جب تک ٹرین کھڑی ہوئی تھی اسٹیشن پر جب تک تو خیر تھی، لیکن جیسے ہی ٹرین نے چلنا شروع کیا اور وہ اسٹیشن چھوڑ کر کے جب وہ ٹکڑک ٹکڑک ٹکڑک، تو تھوڑی دیر کے اندر ہی بچوں نے شرارتیں شروع کر. اور ان 4 بچوں نے کچھ ہی دیر میں پوری ٹرین میں، اس ڈبے میں، اس کمپارٹمنٹ جس میں وہ تھے، وہ جو علاقہ تھا، وہ بوگی کے ساتھ وہ جو الگ الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جس جگہ پر تھے وہ بھائی انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا. کسی کا سامان سیو نہیں، کسی کا لوٹا کھینچ لیا، کسی کے کپڑے کا تھیلا ہٹا دیا، کسی کے وہ بھیا جیسے کوئی کنوں کا تھیلا دیکھ لیا. کوئی لوگ فروٹ بھی رکھتے ہیں وہ بغیر پوچھے اس میں ہاتھ ادھر، اور وہ یہ سب کر رہے ہیں بچے، اور وہ صاحب جو ہے وہ بالکل گمسم کھڑکی کی طرف باہر چلے جا رہے ہیں. تو جو ادھر کے وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یار کیا کریں، تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو مارنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے ان کی نفسیات زیادہ، ان کے ساتھ جو بزرگ ہیں، جو آدمی ہیں ان کے والد ہی لگ رہا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے. تو ان میں سے 2 ایک نے بڑی ہمت باندھ کے کہا سر اگر آپ توجہ کیجیے ایک بات آپ سے کرنی. وہ تو اپنی دنیا میں غرق تھے. انہوں نے چونک کے دیکھا، پوچھا جی فرمائیے. کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں نے پورے جتنے بھی یہاں پر مسافر ہیں سب کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، انتہائی پریشان کیا ہوا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر مسافر جو یہاں پر ادھر سفر کر رہا ہے یہ سب ان بچوں کے اس اچھل کود کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوا. تو کیا آپ کو پتا ہوگا، آپ کے بچے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائے. کوئی طریقہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے کو بتاتے ہوئے ان بچوں کو کسی ایک جگہ پر سکون سے بٹھا دیا جائے تاکہ باقی دوسرے لوگ سکون میں آ جائیں. تو ان صاحب نے ان کو طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ سر معاملہ یہ ہے کہ میں جب سے ٹرین میں سوار ہوا ہوں میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ان کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے میں ان کی بیمار ماں کو قبرستان میں دفنا کے آ رہا ہوں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ان کو یہ بات کیسے سمجھاؤں کہ اب ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے.
مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں ان کو یہ کیسے سمجھاؤں گا کہ یہ سکون بیٹھ جائے؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس بات کو سنتے ہی جو شکایت کرنے والے لوگ تھے ان کا مزاج انداز دیکھنے کا بالکل تبدیل ہو گیا. وہی تمام لوگ جو ان بچوں کی پریشانیوں سے مثلا نالاں تھے، ان بچوں کی پیدا کردہ پریشانیوں سے نالاں تھے، ان کی جو کھیل کود تھی، اچھل کود تھی، جتنی بھی وہ حرکتیں کر رہے تھے، شرارتیں تھیں، ان سب سے نالاں تھے. وہ سب کے سب میں مزاج میں یکدم ایک تبدیلی آ گئی. اور وہ تبدیلی کیا تھی؟ وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب ان کا مطمئن نظر یہ تھا کہ یہ بچے، معصوم بچے، یہ ہمارے سامان سے کھیل لیں، یہ ہمارا ٹفن اچھال لیں، یہ ہماری ٹوکری کو استعمال کر لیں. آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر جانے کہ کوئی بندہ کسی ٹرانس میں ہے، کیوں ہے، ہم اپنا فیصلہ اس پر صادر کر دیتے ہیں اور اس کو اس پیمانے کے مطابق سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیا اس کے ساتھ گزری ہے، کیا اس کے ساتھ معاملات ہیں. اور جیسے ہی ہمارے علم میں صحیح بات آ جائے اس وقت سب سے زیادہ مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے. اس وقت ہمیں ہماری انا روک دیتی کہ یار اب اتنا کچھ تو بول دیا ہے، اب بھلے پتہ چل بھی گیا لیکن اب پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے انا سے. انا کے چکر میں آگے 10 گالیاں بھی بک دی ہیں، بری باتیں بھی کہہ دی ہیں، یہ بھی کہہ دیا ہے، وہ جملے بھی کہہ دیے ہیں، تو اب اسی پر ڈٹے رہو. یہ منفی رویہ ہے، یہ غلط ہے. آپ کو پتہ چل گیا، اگر آپ ایمان والے ہیں. وہ ایک میں نے کلپ دیکھا تھا، بڑا اچھا تھا، کسی بزرگ کا، وہ عربک میں تھا کہ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ انٹرویو ہو رہا ہے، وہ عالم دین ہے کوئی بہت بڑے، باہر کہیں ہے، وہ عربک ہے، ان سے پوچھتا ہے وہ عربی میں کہ کون ہے مومن، مومن کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی کا دل کسی پریشانی کو دیکھ کر کے رو جائے، جب کوئی آدمی کسی پریشانی میں سوائے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے تو وہ مومن ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ جب ایمان کے دائرے میں آ جائیں گے تو انا ونا تو ویسے ہی آپ نے ہٹ جانی ہے، کیونکہ انا تو آپ کو اپنے قانون کی پیروی کرنے کے لیے تھپک رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے سامنے مکمل قانون موجود ہوتا ہے، اللہ کا قانون موجود ہوتا ہے، تو پھر آپ کسی انا کے حصار میں نہیں آتے اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. وہی جن سے آپ نفرت کر رہے ہیں ان سے آپ محبت کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کس طرح سے کچھ ایسا کروں کہ یہ اگر اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہو بھی رہی ہیں تو یہ کس طرح راہ راست پر آ جائے. تو بہت آسان سی سٹوری ہے اور بات کہ sometimes things are different than they seem. جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہے. We need to give an insight to know the cause. Or if everything looks green to you, better change the glasses. سمجھ؟ یہ ایک مختصر سی کہانی ہے، ایک آیت ہے جو آپ کو آؤٹ آف دا باکس دیکھنا سکھائے کہ کیا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کیوں کو دیکھنا سیکھیں، وجوہات کو پر غور کرنا شروع کریں اور علاج وجوہات کا کریں کہ یہ چیز جو پیدا ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، یعنی کہ علاج کس کا ہونا چاہیے، اگر غلط ہے تو علاج کیوں کا ہونا چاہیے، کیا سے زیادہ کیوں کا ہونا چاہیے، کہ بنیادی چیز یہ، اس کو صحیح کریں گے تو خود بخود یہ صحیح ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ یہ ہے ایک مختصر سی کہانی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو عملی طور پر اس کا شامل کریں.